کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پہ رکے اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کے لیے، تو بہت بڑی کرسی رکھ دی، حالانکہ وہ مجدد تھے، 1000 کتاب کے مصنف تھے، تو فرمایا یہ کرسی نہ رکھو، اس سے مجھے تکبر چھلکتا نظر آتا ہے، سادی کرسی رکھو، اس سے میں اپنے آپ کو آسان محسوس کروں۔ تو کرسی اگر اچھی کر دی جائے تو خود بخود نشست بدل جاتی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غلامی کا نام ہی بدل دیا۔ آپ ابو داؤد شریف پڑھیں، نبی پاک نے نا غلامی کا نام بدل دیا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اور خالی بھائی کہہ کے نا تو سرکار آگے نہیں بڑھے، بلکہ حضور نے شرط لگائی، فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں کھلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں۔ میں مشکل بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نہیں پہنایا جاتا۔ آج جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا سوشل لائف کے، اور بڑے بڑے سیمیناروں میں جا کے لیکچر دیتے ہیں انسانی حقوق پر، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا وہ انہیں کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہ انہیں پہنانا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہ بتانا، اور اگر کبھی بتا بیٹھو تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا سیرت کی کتابوں میں سے۔ او سنو یارو، ہم نے نا سرکار کا میلاد منایا ہے، کبھی یہ مزہ بھی لے کے دیکھو۔ ہاں کبھی یہ جو کام حضور نے کیے ہیں کبھی کر کے دیکھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے تھے نا تو اللہ کے رسول خود جا کے ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ وہ کام ان کے ساتھ حضور خود کراتے، خود سرکار کراتے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے بن کے بیٹھ جانا، یہ بڑا تکلف والا معاملہ۔ اگر آپ کی زندگی سادی ہے تو پھر بڑی آسان ہے، اور اگر زندگی آپ کی سادی نہیں تو پھر وہ آسان ہے۔ مثال دوں، جڑا منڈا 4000 روپے لا کے سر تے بال کھڑے کراندہ ہے نا بیچارہ، وہ بڑا پریشان ہے کہ تکو میں انہیں پیسے لائے نے کسی ویکھے ہی نہیں میرے حال، وہ بڑا پریشان ہے۔ اور جو بابا جی بیچارے سیدھے سویرے گئے تھے نا چارہ کاٹنے، اور شام کو آئے تو منہ دھویا، انہیں کوئی ٹینشن نہیں کہ کوئی فوٹو بنائے چاہے نہ بنائے، کوئی دیکھ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، سادہ زندگی آسان۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمارے تکلفات تھے، ہماری پریشانیاں تھیں، بلا وجہ کی آزمائشیں ساری حضور نے دور کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ ہمارے باطن کے سہرے میل کچیل کھرچ دیے، زندگی آسان ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے غلام کو لے گئے بازار۔ اس کہنے لگے چلا دوست بازار سے کپڑے لینے جانا ہے۔ غلام ساتھ چلا گیا، 2 کپڑے خریدے، 2 جوڑے خریدے، 2 لباس مولا علی نے۔ ایک ذرا مہنگا تھا اور ایک سستا۔ ہم بھی 2 قسم کے کپڑے خریدتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں پہننے والے دکھا، وہ دکھاتا ہے، پھر کہتے ہیں ذرا دینے دلانے والے بھی دکھا۔ وہ کون سے ہوتے ہیں جی؟ جو پہننے والے نہیں ہوتے، کیونکہ پہننے والا تو ہم نے پہلے لے لیا، اب کیا کر دینے دلانے والا۔ میں سمجھ لیں میری طبیعت میں خشکی ہے، اب کچھ باتیں کر دیتا ہوں اور تکلیف سے کرتا ہوں۔ ایک دوست ایک دن مدرسے کے بچوں کے لیے کپڑے لے کے آئے، اتنے سارے، اور گرمیوں میں موٹے جوڑے لے کے آ گئے، یہ طالب علموں کو کپڑے دینے۔ میں کہتے 2 سوٹ تو سوانا پہنا، پھر منڈیاں بھی پہنے۔ کیا آپ نے لوارا سمجھا ہوا ان بچوں کو؟ دوڑ جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو پہلے دن دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کپڑے جو کوئی پہنتا نہیں ہے تم طالب علموں کے لیے لے کے آ گئے ہو؟ کس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ یہ کوئی مسکین لوگ ہیں، یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ممبریاں ہوتی ہیں، ان کے پاس مدینے والے کا ممبر ہوتا ہے؟ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ یہ کچے پکے معاملے یہاں نہیں چلتے۔ ہاں، اور نہ ہم ان طبیعتوں کے قائل ہیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بنگول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ ہم خودداری سے جیتے ہیں اور طالب علموں کو خودداری کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے آپ میری بات پر توجہ کریں،
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بازار لے گئے غلام کو، 2 جوڑے لیے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا ہے ڈیفینیٹ تھا کہ جو سستا ہے وہ میرا اور مہنگا آقا کا، لیکن تھیلا ایک ہی تھا۔ میں نے کپڑے اٹھائے، وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا کائنات نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر آنا تھا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے پتر وہ میرا جوڑا مجھے دے دے۔ کہتے ہیں وہ میں نے مہنگا نکال کے دیا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرا، وہ حضور نے بتایا نا یہ تمہارے بھائی ہیں، تو وہ اس کا عملی فرمایا یہ نہیں میرا۔ پڑھیے امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، فرمایا وہ میرا دوسرا وہ دو۔ تو غلام نے ایک وجہ بیان کی، کہنے لگا حضور نہیں آپ مہنگا پہنے آپ آقا ہیں، میں سستا پہنتا ہوں میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی چونکہ عالم ہے نا، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، عالم جو ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، ایسے نہیں کہ نہیں تو ادھر لا، ایسے نہیں، دلیل دی۔ اس نے ایک علت بیان کی، ایک وجہ بیان کی، کہنے لگا حضور میرے پاس سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں، لہذا آپ پہنیں گے مہنگا اور میں پہنوں گا سستا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے وجہ ہی بیان کرنی ہے نا تو میرے والی کر لینا، کوئی وجہ ہی بنانی ہے نا مہنگے سستے کی، تو تو نے بھی ایک دلیل دیا تو ایک میں بھی دے دیتا ہوں۔ کہا حضور آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے دے سستا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تم پہن مہنگا اس لیے کہ تو جوان ہے۔ کہنے لگا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وجہ مدینے والے کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ میرے بھائی یہ آپ کے باطن کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں چیزیں، یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوت۔ آپ کو پتہ ہے آج کل سب سے زیادہ پریشانی لوگوں کو کیا ہے، دل پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قناعت نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ 2 جملے ہیں حدیث پاک میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، 2 جملے ان کو یاد رکھنا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا۔ عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے دیا اس پہ راضی ہو جا۔ یہ تیرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قناعت کا پیغام دیا۔ آپ کو پتہ ہے مسواک بھی حضور کی پسند ہے، شہد بھی حضور کی پسند ہے، کھجور بھی حضور کی پسند ہے، اور تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی نبی پاک کی پسند ہے۔ تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی حضور کی، یہ فقیری نبی پاک کی پسند ہے، حضور نے اللہ سے مانگ کے لیے۔ آپ کو کتب حدیث میں دعائیں ملیں گی کہ یا اللہ میرے بچوں کو نا بقدر ضرورت روزی دینا، زیادہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ مسجد میں آپ آ جائیں، کوئی کام یاد بھی آ جائے نا، بلکہ اب آج کل سب سے ضروری چیز موبائل ہوتا ہے، حالانکہ جس نے بنایا تھا اس نے تو فون بنایا تھا نا، اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں ہی رکھنا ہے، لیکن اب تو اس کے بڑے معاملات نکل آئے نا، اب تو ایسے جیسے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو کچھ چیز رہ بھی جائے نا قیمتی تو لوگ لینے نہیں جاتے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔